ارشاد فرمائیے کہ پہلی رکعت عید کی نماز کی پہلی رکعت اگر کسی کی نکل جائے تو وہ پہلی رکعت پھر دوبارہ کس طرح ادا کرے گا، تو جماعت میں کس طرح شامل ہوگا؟ اصل میں جس کی پہلی رکعت نکل گئی یہ مسبوق نمازی ہے۔ اب جب امام سلام پھیر دے گا تو یہ کھڑا ہونے کے بعد یہ ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہے، اور 3 تکبیریں کہنے کے بعد پھر یہ ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، اور رکوع اور قوما اور 2 سجدے کرے، تشہد پڑھے اور درود ابراہیم پڑھے، دعا معصورہ پڑھے اور سلام پھیر لے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ عید کی نماز میں اگر کوئی ایسی حالت میں پہنچا کہ امام صاحب تلاوت کر رہے تھے اور اس کی تکبیریں رہ گئیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جو شخص اتنی تاخیر سے آیا کہ اس کی 3 زائد تکبیریں نکل گئیں پہلی رکعت کی، تو اب اسے چاہیے کہ وہ امام صاحب اگر فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پڑھتے رہیں، لیکن اس کو چاہیے کہ یہ تکبیر تحریمہ کہے پہلے، اور اس کے بعد پھر یہ ثنا نہ پڑھے، کیونکہ ثنا سنت ہے پڑھنا، لیکن تکبیر کہنا واجب ہے۔ تو ثنا نہیں بھی پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کے بعد یہ 3 تکبیریں زائد کہہ لے، یعنی ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے، پھر ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے، کانوں تک لگائے، پھر چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے، کانوں تک لگائے، اللہ اکبر کہے اور پھر باندھ لے، اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے، تو نماز ہو جائے گی اس کی۔ کسی کی اگر دونوں رکعت نکل جائے اور وہ قعدے میں شامل ہوئے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ عید کی اگر کسی کی عید کی نماز کی دونوں رکعتیں نکل گئیں اور وہ قعدہ آخرہ میں شامل ہوا، تو اب وہ قعدہ آخرہ میں بیٹھ جائے، نماز شروع کر دے اپنی، اور جب امام سلام پھیرے تو وہ کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہو کر وہ پہلے ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہے، اور پھر جیسے پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے 3 تکبیروں کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا پہلی رکعت میں، پھر کوئی سورت ملائے، پھر رکوع میں جائے، قوما کرے، سجدے کرے 2، اور اس کے بعد پھر یہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر کھڑا ہونے کے بعد یہ سورت پڑھے گا، سورت پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت پڑھے گا، اور سورت پڑھنے کے بعد پھر یہ 3 تکبیریں جو زائد کہنی ہیں اسے، وہ 3 تکبیریں کہے، ہاتھ کانوں تک اٹھائے اللہ اکبر کہے، چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے، کانوں تک لے جا کر پھر چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے جائے، پھر چھوڑ دے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے۔ تو اس کی باقی روٹین کی نماز جیسے پوری پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھے قوما کرے، قوما سے پھر جلسہ، سجدہ کرے، سجدے کے بعد جلسہ، جلسے کے بعد دوسرا سجدہ، اور پھر قعدہ آخرہ ادا کرے اور سلام پھیر دے، پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ چپ کے بیٹھے اور خاموشی سے خطبہ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کے ایام گزر جائیں اور قربانی واجب تھی اور قربانی نہ کی تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر قربانی کے ایام میں اس کے پاس اتنا مال تھا جس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب تھی، اور اب ایام قربانی گزر گئے، تو اب وہ پیسہ جو قربانی کے جانور کے خریدنے کے لیے ہوتا ہے یا حصہ ملانے کے لیے مخصوص رقم اس کے پاس تھی، وہ اس قربانی کی رقم کو صدقہ کر دے گا۔ اب اس کی قربانی تو نہیں ہو سکتی، لیکن وہ شرعی فقیر کو وہ پیسہ صدقہ کر دے۔